بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حملیہ و متصلہ و منفصلہ بر موجبات ظاہرہ. شاباش شاباش دھیان نہ پڑھ اوکھا مسئلہ ہی بڑا ہوں وبر سواغب وواسطہ عام کے مناسب واسطہ اطراف یرا جمع یرا. اچھا جی دھیان کریں علماء کرام، مسئلہ آپ نے کل سے قضایا کی بات شروع کی ہے. پہلے قضیے کی تعریف کی ہے. قضیہ اس قول کو کہتے ہیں کہ اس کے قائل کی تصدیق یا تکذیب کرنی صحیح ہو. قضیہ بیعتبار لفظ کے دو جزے ہیں، بیعتبار معنی کے اس کی چار اجزاء ہیں. موضوع نہ محکوم علیہ، محکوم بہی، نسبت حکمیہ، نسبت نہ حکم. تو نسبت حکمیہ اور حکم کے درمیان فرق کے لیے مثال دی تھی شک والی. کس کی؟ شک والی. پھر قضیے کی تقسیم کی ہے. قضیہ تین قسم پر ہے: قضیہ حملیہ، قضیہ شرطیہ متصلہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ. وجہ اثر کے بعد خلاصہ سب کی تعریف بھی آئی، مثالیں بھی آئیں، تو کل 6 قسمیں بن گئی. قضیہ حملیہ موجبہ، قضیہ حملیہ سالبہ، قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ، قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ سالبہ. بات سمجھیے؟ اس فصل میں یہ مسئلہ رہ گیا تھا جی. یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ دھیان فرمائیں. حملیہ کا معنی ہے منسوب طرف حمل کے. منسوب حملیہ کا کیا معنی ہے؟ حمل یہ ہوتا ہے کہ محمول کا ثبوت ہے موضوع کے لیے، اس کو حمل کہتے ہیں. کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ حملیہ منسوب طرف حمل کیا ہوتا ہے؟ زید قائم، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو کیونکہ اس میں محمول کا زید لیس بقائم، اس میں ثبوت ہے محمول کا کیا ہے. تو پھر حملیہ موجبے کو تو کہنا ٹھیک ہے، سالبے کو حملیہ کہنا ٹھیک نہیں ہے. سالبے کو کیونکہ اس میں تو ثبوت ہے ہی نہیں ہے. حملیہ منسوب طرف حمل کے، حمل یہ ہوتا ہے کہ محمول کا، تو موجبے میں تو یہ بات ہے لیکن تو پھر حالانکہ جس طرح زید قائم کو حملیہ کہتے ہیں، زید لیس بقائم کو بھی، جبکہ اس میں حمل بلکہ حمل کی سلب ہے، حمل کی ایک. شرطیہ متصلہ، شرطیہ متصلہ کا معنی ہے اتصال والا. کون؟ تو جو شرطیہ متصلہ جو موجبہ ہے اس کا تو یہ نام ٹھیک ہے کیونکہ اس میں کیا ہے، لیکن سالبے میں کیا ہوتا ہے؟ سلبے اتصال ہے. کیا ہے؟ تو پھر جو سالبہ ہے اس کو شرطیہ متصلہ، یہ صرف موجبے کو جس میں اتصال ہو. سالبے میں تو کیا ہوتا ہے؟ سلبے اتصال ہے نہ کہ. تو پھر شرطیہ متصلہ یہ موجبے کو تو ٹھیک ہے شرطیہ متصلہ، سالبے کو شرطیہ متصلہ کہنا ٹھیک کیونکہ اس میں تو اتصال نہیں ہے بلکہ بالکل واضح ہے متصلہ اتصال والا اسم فاعل ہے. اسی طرح شرطیہ منفصلہ، منفصلہ انفصال والا، سال موجبے میں تو ٹھیک ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، اور سالبے میں تو سلبے انفصال ہے. کل تعریفہ ساری پڑھیا نے تا چھوڑے سے بھی پچھلا پکاؤ گے ذرا چنگا سمجھ آ جائے گا. سالبے میں کیا ہے؟ سلبے. تو پھر موجبے کو تو شرطیہ منفصلہ کہنا ٹھیک ہے لیکن سالبے کو، یہ ہے سوال، اس کا یہ جواب ہے. سوال کا خلاصہ کہ حملیہ اور شرطیہ متصلہ، حملیہ متصلہ منفصلہ، موجبوں کو کہنا تو ٹھیک ہے، سالبوں کے یہ نام ٹھیک نہیں ہے کیونکہ زید لیس بقائم میں حمل نہیں ہے، اور نیست والا جو قضیہ ہے
اور نیست اگر آفتاب برآمدہ باشد شب موجود باشد، اس میں اتصال نہیں ہے، کیا ہے؟ سلب اتصال ہے. اور نیست این عدد زوج باشد یا منقسم بے متساویین، اس میں انفصال نہیں ہے بلکہ سلب انفصال ہے. تو لہذا موجبے کو تو حملیہ متصلہ منفصلہ کہنا ٹھیک ہے، سالبوں کے یہ نام ٹھیک نہیں ہے. سالبوں کے سوال ہے کہ یہ جو نام ہے نا حملیہ، یہ جو نام ہے حملیہ اور متصلہ اور منفصلہ، موجبوں کے تو ٹھیک ہے، موجبوں کے تو ٹھیک ہے کیونکہ موجبے میں حمل ہے، موجبے میں اتصال ہے، موجبے میں انفصال ہے. لیکن سالبوں کے یہ نام ٹھیک کیونکہ سالبے میں سلب حمل ہے، سلب اتصال ہے، سلب انفصال ہے. تو پھر یہ سالبوں کے یہ نام کیوں ہیں؟ سالبوں کے حملیہ منسوب طرف حمل کے، حمل کا معنی ہے محمول کا ثبوت، یہ موجبے میں ہوتا ہے سالبے میں، لہذا موجبے کو تو حملیہ کہنا، سالبے کو حملیہ کہنا. شاباش. جو موجبہ ہے اس کو تو متصلہ کہنا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں اتصال ہے، لیکن جو شرطیہ متصلہ سالبہ ہوتا ہے اس کو متصلہ کہنا کیونکہ اس میں تو سلب اتصال ہے. اسی طرح شرطیہ منفصلہ موجبے کو تو منفصلہ کہنا کیونکہ اس میں انفصال ہے، لیکن شرطیہ منفصلہ کہنا اس لیے کہ سلب یہ کیا ہے. اس کا جواب دیتے ہیں. جواب یہ ہے کہ موجبوں کے یہ نام ہے حقیقتاً، موجبوں کے تو یہ نام ہیں. سالبے جو ہے نا سالبے، ان کے یہ نام اس لیے ہیں کہ جس طرح حملیہ موجبہ میں موضوع محمول ہوتا ہے، اسی طرح حملیہ سالبہ میں بھی موضوع محمول ہوتا ہے. تو اطراف کی نسبت سے سالبے کو بھی حملیہ کہہ دیتے ہیں. جس طرح شرطیہ متصلہ موجبہ میں مقدم اور تالی ہوتے ہیں، اسی طرح شرطیہ متصلہ سالبہ میں بھی مقدم اور تالی. تو اطراف کی نظر سے سالبے کو بھی شرطیہ متصلہ کہہ دیتے ہیں. جس طرح شرطیہ منفصلہ موجبہ میں مقدم اور تالی ہوتے ہیں، اسی طرح شرطیہ منفصلہ سالبہ میں بھی مقدم اور تالی. تو اطراف کی نظر سے سالبے کو بھی شرطیہ منفصلہ کہہ دیتے ہیں. تو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ موجبوں کے تو یہ نام ہے حقیقتاً، سالبوں کے یہ نام ہے اطراف کی مناسبت سے. اطراف کی پھر سنو، جواب یہ ہے کہ موجبوں کے یہ نام ہے حقیقتاً اور سالبوں کے یہ نام ہے اطراف کی مناسبت سے. کیا مطلب؟ شرط قضیہ حملیہ موجبہ میں جس طرح موضوع اور محمول ہوتے ہیں، قضیہ حملیہ سالبہ میں بھی، قضیہ شرطیہ متصلہ میں جس طرح مقدم اور تالی ہوتے ہیں، قضیہ شرطیہ سالبہ میں بھی، قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ میں جس طرح مقدم اور اسی طرح قضیہ شرطیہ منفصلہ سالبہ میں بھی. تو چونکہ جس طرح کے اطراف موجبے کے ہیں اسی طرح کے اطراف اس مناسبت سے سالبوں کے بھی یہ نام ہیں، اس مناسبت سے سالبوں کے بھی یہ ہے. سوال کا جواب آنکھ میں بلند. سوال کا جواب یہ ہے جواب یہ ہے کہ موجبوں کے تو یہ نام حقیقتاً ہیں کیونکہ ان میں تو یہ باتیں پائی جاتی ہیں، حمل بھی ہے، اتصال بھی ہے، انفصال بھی ہے. سالبوں کے یہ نام ہیں اطراف کی مناسبت سے، وہ یہ کہ جس طرح حملیہ موجبہ میں موضوع اور محمول ہوتے ہیں، اسی طرح حملیہ سالبہ میں بھی شابہ، اور جس طرح شرطیہ متصلہ موجبہ میں مقدم اور تالی، اسی طرح شرطیہ متصلہ سالبہ میں بھی، اور جس طرح شرطیہ منفصلہ موجبہ میں مقدم اور تالی ہوتے ہیں، اسی طرح شرطیہ منفصلہ
साल में मुकद्दम और ताली होते हैं। تو چونکہ جس طرح کے اطراف موجبے کے ہیں اسی طرح کے اطراف سالبے کے ہیں، تو اس مناسبت سے سالبوں کے بھی یہی نام ہے، اس مناسبت سے ہن منع کرو، دھیان نہ اتباع دا منع کر دیو۔ اور اطلاق میں نہیں بولنا، اور کیا معنی اطلاق کا؟ اور اطلاق حملیہ اور متصلہ اور منفصلہ کا موجبات پر ظاہر ہے، کیونکہ یہ پائے گئے نے کہ ان دے وچ حمل ہے، ان دے وچ اتصال ہے، ان دے وچ انفصال ہے، اور سوالب پر بواسطہ اس کے کہ مناسب ہیں کون؟ سوالب موجبات کے ساتھ اطراف میں، ہاں جی، اور اطلاق حملیہ اور متصلہ اور منفصلہ کا موجبات پر ظاہر ہے، اور سوالب جمع سالبہ دی، سوالب جمع سالبہ جی میں زاربتن زوارب سالبتن سوالب، اور سوالی پر وابستہ اس کے مناسب ہیں کون؟ یہ سالبے۔ اطراف میں۔ ہاں ہوں اگے چلو، اے مسئلہ مک گیا، گل سمجھیے، اے سوال جواب جی۔ محکوم علیہ در قضیہ حملیہ موضوع خانن جی، و محکوم بہیرہ محمول و آن لفظ کے دلالت کند بر نسبت حکمیہ و حکم معن آنا ربط خانن چون لفظ ہوبا ہوا در زیدن ہوبا قائمن عربی زید ہوا قائمون و لفظ است، لفظ است یعنی الف نال لا، و لفظ است و لفظ اس کہ در زید کے در زید قائم است قائم است و حرکت کسرہ کسرہ کے در زید زید دبیرے زید دبیرے بالجملہ ہر سے دلالت کند بر رابطہ میاں موضوع و محمول آنا رابطہ گوین شابہ و در قضیہ شرطیہ محکوم علیہ مقدم و محکوم بہیرہ تالی خانن۔ مصنف علیہ الرحمہ اس فصل میں چند ایک نام بتاتے ہیں، چند ایک نام بتاتے ہیں، اس فصل میں چند ایک نام بتاتے ہیں، سمجھائیے جی۔ وہ یہ ہے کہ قضیہ حملیہ کا جو محکوم علیہ ہے اس کو موضوع کہتے ہیں، اور قضیہ شرطیہ کے محکوم علیہ کو مقدم کہتے ہیں، قضیہ حملیہ کے محکوم بہی کو محمول کہتے ہیں، قضیہ شرطیہ کے محکوم بہی کو تالی کہتے ہیں۔ ہم بھی کیا کہ وہ وچ گل ہو رہے، قضیہ حملیہ کے محکوم علیہ کو موضوع کہتے ہیں اور قضیہ شرطیہ کے محکوم علیہ کو اور قضیہ شرطیہ کے محکوم علیہ کو مقدم کہتے ہیں، اور قضیہ حملیہ کے محکوم بہی کو قضیہ حملیہ کے محکوم بہی کو محمول کہتے ہیں، اور قضیہ شرطیہ کے محکوم بہی کو تالی کہتے ہیں۔ اصطلاح قضیہ حملیہ، قضیہ حملیہ میں دو جزء ہیں، ایک محکوم علیہ اور ایک محکوم بہی۔ شرطیہ متصلہ منفصلہ میں بھی دو جزء ہیں، پہلی جزء محکوم علیہ اور دوسری محکوم بہی۔ یہ تو ہو گیا مشترکہ نام، خاص نام ان کے جی۔ قضیہ حملیہ کے محکوم علیہ کو موضوع کہتے ہیں، اور قضیہ شرطیہ کے محکوم علیہ کو، اور قضیہ شرطیہ کے محکوم علیہ کو مقدم کرتے ہیں۔ ہاں، اور تھلے لکھے آخری لائن دے تم کٹھا کر کے دسی ساری گل یار کمال ہے۔ اور قضیہ حملیہ کے محکوم بہی کو محمول کہتے ہیں، اور قضیہ شرطیہ کے محکوم بہی کو سمجھ آئے کہ کوئی نہیں؟ یہ ایک گل مک گئی، درمیان میں جو بات ہے وہ صرف قضیہ حملیہ کی ہے۔ قضیہ حملیہ کے محکوم علیہ کو موضوع اور قضیہ حملیہ کے محکوم بہی کو محمول کہتے، اور محکوم علیہ اور محکوم بہی میں وہ لفظ محکوم علیہ مراد کس کے؟ قضیہ حملیہ کے۔ قضیہ حملیہ میں موضوع اور محمول کے علاوہ وہ لفظ جو کہ نسبت حکمیہ اور حکم دونوں پر دلالت کرتا ہے اس لفظ کو رابطہ کہتے ہیں، اس لفظ کو رابطہ کہتے ہیں۔ قضیہ
قضیہ حملیہ میں قضیہ حملیہ میں وہ لفظ وہ لفظ جو کہ موضوع نسبت حکمیہ نسبت حکمیہ اور حکم اور حکم دونوں پر دلالت کرتا ہے کرتے ہیں کرتا ہے وہ دال ہے کہ یہ مدلول دو نسبت حکمیات حکم ان پر جو دلالت کرتا ہے اس لفظ کو رابطہ کہتے ہیں. کیا کہ یہ نوی شے جی قضیہ حملیہ میں موضوع اور محمول کے علاوہ وہ لفظ جو کہ نسبت حکمیہ حکم پر دلالت کرتا ہے اس کو رابطہ کہتے ہیں. یہ منطقیاں دی اصطلاح عربی وچ کو نہیں گل ہے گی اے نہ کڈیا اپنا جی. ہم کیا کہ قضیہ حملیہ میں موضوع اور محمول کے علاوہ وہ لفظ جو کہ نسبت حکمیہ اور حکم دونوں پر دلالت کرتا ہے اس کو رابطہ کہتے ہیں. اس کو کیا چھوڑا پھر آگے ایک بار اب آگے وہ قضیے آپ کو سناتے ہیں کہ یہ رابطہ ہے. جی گل سمجھیا. دیکھو عربی میں لفظ اتنا ہی ہے زید قائم زید، لیکن منطقیوں کے نزدیک یہ جملہ زید قائم بولیں گے تو کہتے ہیں درمیان میں ہوا ہے لیکن وہ مقدر ہے وہ، اور زہر کر کے بولیں گے تو زید ہوا قائم. زید موضوع ہے، قائم محمول ہے، ہوا رابطہ ہے. ہوا یہاں وضاحت نہیں کی، اگلی کتاب مرکات میں وضاحت کریں گے. وہ رابطہ کبھی لفظوں میں ذکر ہوتا ہے کبھی ذکر نہیں ہوتا. عربی میں بہت کم ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا. جی سمجھائیے کہ کوئی نہیں. قل هو اللہ احد نہ اس طرح نہیں. اچھا جی، تو یعنی موضوع اور محمول کے درمیان رابطہ وہ ان کے مناسب مفرد تثنیہ جمع مذکر مؤنث جس قسم کا موضوع ہوگا اس قسم کا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا. تو یہ رابطہ لفظوں میں بھی ہو سکتا ہے اور مقدر بھی ہو سکتا ہے. جتنے عربی کے جملے حملیے جن میں درمیان میں یہ ذکر نہیں ہے ضمیر، منطقی کہتے ہیں وہ رابطہ ہے لیکن کیا ہے مقدر ہے، اور عربی اس کے قائل نہیں ہے. جی بر صورت تو زید ہوبا قائم میں زید کیا ہے اور قائم اور ہوبا یہ اس نسبت حکمیہ اور حکم دونوں پر دلالت کر رہا. سمجھی گل کہ نہیں؟ یعنی ہے پر کہتے ہیں ہوبا دلالت کرتا ہے. قیام کا ثبوت زید کے لیے ہے، اس ہے پر کون دلالت کرتا ہے؟ فارسی میں لفظ است ہوتا ہے، عربی میں لفظ ہوبا ہوتا ہے. ہوا سے مراد چھ، ہوبا ہما ہم یا ہما ہننا، اور جمع دا موضوع اومن دی ضمیر لے ہونی ہے. اور فارسی میں است، فارسی میں زید قائم است، زید موضوع، قائم محمول، است رابطہ ہے. زید قائم ہے، زید است ہے. یا خبر، فارسی میں خبر کے آخری حرف کو زیر دے دیتے ہیں. فارسی میں تو وہ جو کسرہ ہوتا ہے نا آخری حرف کا وہ بھی رابطہ ہوتا ہے. زید دبیر، زید منشی ہے تو پڑھیں گے زید دبیرے، زید اب رے کا جو زید نہیں، زید کو نہیں کسرہ دینا کیونکہ فارسی میں وہ مضاف کو کسرہ ہوتا ہے یا موصوف کو، یہ صفت موصوف نہیں مبتدا خبر ہے. تو زید دبیرے، یہ جو دبیرے کی را کا کسرہ ہے یہ رابطہ ہے. یہ فارسی میں یہ رابطہ ہے. زید دبیرے مانا کیا؟ زید منشی ہے، منشی ہونے کا ثبوت ہے زید کے لیے. تو کہتے ہیں جو ہے نا یہ زیر کا معنی ہے. کس کا؟ زیر کا معنی ہے. اگر سمجھیا تو خلاصہ یہ ہے کہ موضوع اور محمول کے درمیان رابطے پر درمیان وہ لفظ جو نسبت حکمیہ اور دلالت کرتا اس کو کیا کہتے ہیں؟
رابطہ کہتے ہیں. موضوع محمول کے درمیان والے تعلق پر جو دال ہوتا ہے اس کو رابطہ کہتے ہیں. عربی میں کیا ہے؟ ہوا، ہما، ہم ہے یا ہما ہن، جس قسم کا موضوع ہوگا. فارسی میں است بھی ہے اور خبر کے آخر کو زیر دے دیتے ہیں، خبر کے آخری حرف کو. تو یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں رابطہ ہیں، یہ دونوں رابطہ ہیں. اے میرا مطلب ہے. چلو جی مانا کرو جی. بولا فصل محکوم علیہ کو قضیہ حملیہ میں موضوع کہتے ہیں اور محکوم بہی کو محمول. اور وہ لفظ جو کہ دلالت کرتا ہے نسبت حکمیہ اور حکم معن پر. معن میں نہیں کٹھا بے دو مادے کے لفظ دلالت کرتا ہے جی. سمجھی گل؟ آ رہا اس لفظ کو رابطہ کہتے ہیں. جیسے لفظ ہوبا زیدن ہوبا قائمن میں، اور جیسے لفظ است جو کہ زید قائم است میں ہے. اے ہے اس است مانا نہیں ہے گا، اے ہے عبارت والی ہے جی. اور حرکت نہ، اور جیسے حرکت کسرے کی جو کہ زید دبیرے میں ہے. بالجملہ خلاصہ کلام جو کچھ دلالت کرے موضوع اور محمول کے درمیان رابطے پر، اس ہرچے کو رابطہ کہتے ہیں. وہ حرکت ہوے، لفظ ہوے، جیڑی شے بھی ہوے، وہ جیڑا درمیان والے تعلق تے دلالت کرے انہوں کیا آندے نے؟ یہ تو آگے ایک اور پیچھے تفپا کے اور محکوم علیہ کو. اور قضیہ شرطیہ میں محکوم علیہ کو مقدم اور محکوم بہی کو تالی کہتے ہیں. شاباش جی. محکوم علیہ کو قضیہ حملیہ میں موضوع کہتے ہیں. شاباش. اور محکوم بہی کو محمول. اور وہ لفظ جو کہ دلالت کرتا ہے نسبت حکمیہ اور حکم معن پر، اور حکم معن پر، اس کو رابطہ کہتے ہیں. جیسے لفظ ہوا زیدن ہوا قائمن میں، زیدن ہوا قائمن میں، اور لفظ است جو کہ زائد قائم است میں ہے. قائم است میں ہے. اور حرکت کسرہ، اور جیسے حرکت کسرے کی جو کہ زید دبیرے میں ہے. خلاصہ کلام جو کچھ دلالت کرتا ہے موضوع اور محمول کے درمیان رابطہ پر، اس کو رابطہ کہتے ہیں. اور قضیہ شرطیہ میں محکوم علیہ کو مقدم اور محکوم بہی کو تالی کہتے ہیں. شاباش شاباش. محکوم علیہ کو قضیہ حملیہ میں موضوع کہتے ہیں اور محکوم بہی کو محمول. اور وہ لفظ جو کہ دلالت کرتا ہے نسبت حکمیہ اور حکم معن پر، تو اس کو مان میں نہیں کٹھا دو منتے کٹھا دال ہے جی. تو اس کو رابطہ کرتے ہیں. شاباش. جیسے لفظ ہوا زائد ہوا قائم میں، اور جیسے لفظ است، اور جیسے لفظ است جو کہ قائم زید قائم مست میں ہے، جو کہ زائد قائم است میں ہے. جیسے اور حرکت، اور جیسے حرکت کسرہ جیسے حرکت کسرہ جو کہ زید دبیرے میں ہے، زید دبیرے میں ہے. زائد دبیرے میں ہے. خلاصہ کلام جو کچھ دلالت کرے کرتا ہے جو کچھ دلالت کرتا ہے موضوع اور محمول کے درمیان رابطے پر، تو اس کو رابطہ کہتے ہیں. اس کو رابطہ کہتا ہے جی. اور قضیہ شرطیہ میں محکوم علیہ کو مقدم اور محکوم بہی کو تالی کہتے ہیں. تالی کہتے ہیں.